اور اگر نکاح نہ کرنا بہتر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکاح نہ کرتے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 لوگ آتے ہیں اور وہ تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان تینوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے ہیں، اس طرح روزہ رکھتے ہیں، اس طرح حج کرتے ہیں، اس طرح زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سنا تو ایسا لگا یہ بہت کم ہے، یہ بہت کم ہے، اور یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو زیادہ نیکی اور ثواب کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے یہ عبادتیں تو کافی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم گنہگار لوگ ہیں اور ہم خطا کار ہیں، ہم نبی اور رسول نہیں ہیں، اس لیے ہمیں کچھ زیادہ نیکی اور ثواب کی اور کچھ زیادہ اعمال صالحہ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ان تینوں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، کبھی میں سوؤں گا نہیں۔ دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو بتلایا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آئے تھے اور آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، ہم لوگوں نے یہ بتلایا کہ آپ کی عبادتیں اس طرح تھیں، تو ان لوگوں نے اس کو کمتر جانا، بہت معمولی خیال کیا اور اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے کہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ واللہ انی لأخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ لوگوں سنو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تم میں سب سے زیادہ میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ اس کے باوجود لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، رواہ البخاری، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح اور شادی بھی کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یعنی میری امت کا وہ فرد نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، طاقت و قوت دی ہے، آپ شادی کر سکتے ہیں تو آپ کو شادی کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے فقہاء کرام یہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات شادی کرنا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ میں پڑ سکتا ہے، گناہ میں پڑنے کا خدشہ اور خوف ہو اور شادی نہیں کرتا ہے، وہ آدمی گناہ گار ہے، اور ایسے آدمی پر شادی کرنا فرض ہے، واجب ہے، جیسا کہ علماء کرام نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم المکاتب الذی یرید لأدائی والناکح الذی یرید العفاف والمجاہد فی سبیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کی مدد کا دعویٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کی مدد کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ لوگ جن کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ مکاتب، وہ غلام جو اپنی آزادی کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے غلام کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ اسی طرح اس نکاح کرنے والے نوجوان کی، چاہے وہ نوجوان ہو یا ایک عمر رسیدہ ہو، اگر اپنی عزت بچانے کے لیے اور اپنی عفت بچانے کے لیے، پاک دامنی کے لیے، پاکیزگی کے لیے اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرما دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کا تعاون کرتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ حدیث حسن درجے کی ہے، یعنی صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا کلھا متاع
الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن اس دنیا میں جو سب سے بہتر چیز ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ وہ نیک بیوی ہے۔ دنیا کی عزیز ترین شے اور بہترین چیز اللہ کے نبی نے کس کو قرار دیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ آج جہیز کے لیے، آج مال و دولت کے لیے بہت سارے لوگ ایسی لڑکیوں کا انتخاب کرتے ہیں جو بددین قسم کی ہوتی ہے، بے حیا قسم کی ہوتی ہے، بدچلن ہوتی ہے، لیکن پیسے کے لیے والدین کبھی بک جاتے ہیں، سرپرست بک جاتے ہیں، گارجین بک جاتے ہیں، اس کے دین کو نہیں دیکھتے ہیں اور اس کے تقوی کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ کے ڈر کو نہیں دیکھتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ دین کتنا جانتی ہے، شریعت کتنا جانتی ہے، نماز پڑھتی یا نہیں پڑھتی ہے، روزہ رکھتی یا نہیں رکھتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہو اور آپ کے گھر اچھے بچے پیدا ہو، ان بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت ہو، تو یاد رکھیے اللہ کے نبی نے کہا کہ نیک عورت کو تلاش کرو، نیک عورت سے شادی کرو، پیسے کے پیچھے نہ بھاگو، خوبصورتی کے پیچھے زیادہ نہ بھاگو۔ بعض روایتوں میں اللہ کے نبی نے کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ دیندار لڑکی کو تلاش کرو۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نیک بیوی دنیا کی سب سے قیمتی سرمایہ ہے، لیکن آج نکاح کے موقع پہ بہت ساری بے راہ روی ہوتی ہے، ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حرم لباس الحریر والذہب علی ذکور امتی واحل لاناثهم، رواہ الترمذی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حرم لباس الحریر، کہ ریشم کے کپڑے، ریشم کے کپڑے کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے، اسی طرح سونا یہ مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن آج شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ زرق برق لباس پہن کے دلہا اور نوشہ ریشمی کپڑا پہن کے وہ شادی کرنے جاتا ہے، نکاح کرنے جاتا ہے، یعنی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور نکاح کے وقت کیا ہوتا ہے؟ سونے کی انگوٹھی دی جاتی ہے، سونے کا زیور دیا جاتا ہے اور مرد اس کو استعمال کرتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کپڑے کو اور سونے کو مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ شادی کا موقع ہو یا غیر شادی کا موقع ہو، عام زندگی میں ہو، ہر مرد کو ان چیزوں سے، چاہے وہ دلہا ہو یا ایک دلہا نہ ہو، ان امور سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آج شادیوں میں ہوتا کیا ہے کہ عورتیں بھی پرفیوم استعمال کرتی ہیں اور عطر استعمال کرتی ہیں، مردوں کے درمیان گھومتی ہیں، چلتی اور پھرتی ہیں، اجنبی مردوں کے درمیان عطر استعمال کر کے، پرفیوم استعمال کر کے۔ سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا من ریحها فہی زانیۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی عورت عطر استعمال کرتی ہے، اگر کوئی عورت پرفیوم استعمال کرتی ہے، عطر استعمال کرتی ہے اور لوگوں کے پاس، لوگوں کے دوران وہ عطر لگا کے گھومتی ہے، چلتی اور پھرتی ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں، اس کی خوشبو محسوس کریں، تو اللہ کے نبی نے کہا فَهِيَ زَانِيَةٌ، فَهِيَ زَانِيَةٌ، کہ ایسی عورت زانیہ، ایسی عورت زانیہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا میرے بھائیوں فرمان ہے۔ اس لیے عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے گھر سے باہر وہ عطر لگا کے نکلے یا غیر مردوں کے ساتھ یا سامنے سے عطر لگا کر گزرے۔ اگر عطر لگانا ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے لگا سکتی ہے، غیر مردوں کے لیے یا ایک اجنبی مردوں کے لیے اور کسی عورت کا عطر لگانا اور گھر سے نکلنا یہ
حرام ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دن قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، قیامت کے قریب کچھ ایسی جماعتیں ہوں گی مسلمانوں کی، جو جماعتیں یستحلون الحرا، زنا کو حلال قرار دیں گے، زنا کو حلال قرار دیں گے۔ آج زنا کیا جاتا ہے، فحاشی کی جاتی ہے، عریانیت پائی جاتی ہے، اور اس کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے، مڈرنیٹی کا نام دیا جاتا ہے، جدت پسندی کہا جاتا ہے۔ کہتے یہ شہری لوگ ہیں، یہ شہری لوگ ہیں جو زنا کاری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، بوائے فرینڈ رکھتے ہیں، گرل فرینڈ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں حرام ہے، چاہے اس کو جو بھی نام دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یستحلون الحرا والحریرا، اور ریشم کو حلال قرار دیں گے، والخمرا، اور اسی طرح شراب کو حلال قرار دیں گے۔ آج بہت سارے لوگ شراب پیتے ہیں، شراب کا گھونٹ اپنے پیٹ میں اتارتے ہیں، اور بہت صرف شراب نہیں بلکہ وہ تمام چیزیں، یاد رکھیے وہ تمام چیزیں جس کے اندر نشہ ہو، اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کل مسکر حرام ما اسکر کثیر فقلیل حرام، ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو وہ چیز حرام ہے۔ آج دیکھیں شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے، ڈھول بجتے ہیں، تاشے بجتے ہیں، اور ناچنے والیاں آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو قیامت کی علامت میں شمار کیا اور کہا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ڈھول تاشے کو، ناچ گانے کو حلال قرار دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی ہے، چنانچہ ہمیں شادی و بیاہ کے موقع پہ ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں حرام ہے۔ میرے بھائیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زنا صرف یہ نہیں ہے کہ کسی غیر اجنبی عورت کے پاس جائے، زنا ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، پاؤں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ غلط چیز کو چھوتے ہیں تو یہ ہاتھ کا زنا ہے، غلط زبان سے نکالتے ہیں یہ زبان کا زنا ہے، اگر غلط چیز کو آپ کان سے سنتے ہیں یہ کان کا زنا ہے، اور اصل زنا کسی ایسی عورت سے جس کا آپ کا نکاح نہیں ہے، شادی نہیں ہے، اس کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو یہ اصلی زنا ہے۔ لیکن دوسری جو چیزیں ہیں اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے ہر برائی کے کام سے، چاہے اس کا تعلق ہاتھ سے ہو، یا ایک زبان سے ہو، یا ایک پاؤں سے ہو، یا ایک دل و دماغ سے ہو، ان تمام برائیوں سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج بہت ساری عورتیں ہیں جو زرق برق لباس پہنتی ہیں، بہت باریک لباس پہنتی ہیں، شادیوں میں بھی آپ کو نظر آ جائے ایسا لباس استعمال ہوتا ہے عورتوں کی جانب سے کہ پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ ایسی عورتیں ہوں گی کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی۔ آج یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر میں دیکھ سکتا ہے، اپنے محلے میں دیکھ سکتا ہے، اپنی بستی میں دیکھ سکتا ہے، ایسا باریک لباس ہوتا ہے، ایسا شفاف لباس ہوتا ہے کہ جسم کے آدھا و جوارے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے ایسے کاموں سے، ایسے لباسوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح آج دیکھیں بہت ساری عورتیں مل جائیں گی فیشن کے نام پہ اپنے ناخون کو بڑھاتی ہیں، ناخون لڑکیاں ملیں گی، بچیاں ملیں گی اسکول اور کالج میں پڑھنے والی جو بڑا بڑا ناخون رکھتی ہیں اور کہتی ہیں فیشن ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ زیادہ بڑی مونچھ بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ بڑی مونچھ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مردانگی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا حدیث کے اندر قص الشوارب واف اللحا، کہ مونچھ کو تراشو، مونچھ چھوٹی رکھو اور داڑھی بڑھاؤ۔ چنانچہ اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے، نہ کہ مونچھ بڑی رکھیں
اور داڑھی کا صفا چٹ رکھیں، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح یہ ناخن کو بڑھانا 40 دن سے زیادہ یہ بھی جائز نہیں ہے، بغل کے بال کو چھوڑ دینا 40 دن سے زیادہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ان سنتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض خواتین ہیں جو فیشن کے نام پر اپنے بھاؤں کو، اپنے آبرو کے بالوں کو، اپنے دانتوں کو رگڑواتی ہیں، اکھڑواتی ہیں۔ یاد رکھیے ایسے امور سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی نے کہا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنسمات والمتفلجات للحسن المتغیرات خلق اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرتی ہیں اور حسن کے لیے اور خوبصورتی کے لیے اس طرح کے اعمال کو انجام دیتی ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آخری بات کہ شادی بیاہ میں لوگ اجنبی لوگوں کو بلا کر لاتے ہیں، ویڈیو گرافی ہوتی ہے، فلمیں بنتی ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ المصورون، کہ قیامت میں سب سے زیادہ جن کو سخت عذاب دیا جائے گا وہ تصویر بنانے والے ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو مردوں کی چال چلن اور طور طریقے کو، ان کی عادات و اطوار کو اختیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ میری چند ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں، منتشر باتیں تھیں، موضوع سے متعلق باتیں تھیں، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس امید کے ساتھ کہ یہ میری باتیں نہیں ہیں، جو میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ کی باتیں تھیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھیں، اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی مانتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، صاحب اسلام ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہو، ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو، چاہے وہ عمل جتنا بھی اچھا ہو لیکن قرآن کے مطابق نہیں ہے، پیارے حبیب علیہ السلام کے فرمودات کے مطابق نہیں ہے، تو ہمارا عمل اچھا اور بہتر نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے، نہ اخروی اعتبار سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ بہتر معاشرہ ہو، بہتر سماج ہو، بہتر گھر ہو، تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے گھر میں قرآن ہو، جب ہمارے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر قائم و دائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔